سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ وہ رات۔ ہر آدمی کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اس کی خواہش خودکشی کر لینے کی ہوتی ہے۔ وہ رات بھی عجیب رات تھی جب زندگی سے میں اکتا گیا تھا۔ وہ رات اب بھی یاد آتی ہے۔ 6 سال کے بعد نارائن سے یکایک راستے میں ملاقات ہو گئی۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ مل کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اسے میرے سوا دوسرا کون جان سکتا ہے۔ ہم دونوں بڑی محبت سے ملے۔ وہ گھر سے سیر کے لیے آیا تھا اور میں پردیس میں پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتا تھا۔ بہت دنوں پر ملے تو ہم لوگ سب کچھ بھول گئے۔ اس نے مجھ سے اور میں نے اس سے بہت سی باتیں پوچھ ڈالی۔ چائے ختم کر لینے کے بعد بھی ہم دونوں بہت دیر تک ہوٹل میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب باہر نکلے تو دیر تک ساتھ ٹہلتے رہے۔ نارائن دوسری جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اچھا ریاض، اب مجھے جانا چاہیے، میرا انتظار ہو رہا ہوگا، مگر چلو تمہارا گھر دیکھتا چلوں، کل پھر آ کر مل لوں گا۔ گھر کا نام سنتے ہی میں گھبرا گیا۔ میرا گھر؟ میرے گھر کو دیکھ کر نارائن کیا کہے گا؟ میرے گھر کو دیکھ کر؟ وہ مجھے عالیشان کوٹھی میں رہتے دیکھ چکا تھا۔ اگر عالیشان کوٹھی میں نہ رہتا ہوتا تو پھر دوستی ہی نارائن سے کب ہوتی؟ مگر اب زمانہ کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ نارائن کو اپنے گھر لے جاؤں، مگر کوئی چارہ نہ تھا۔ پھر یہ سوچ کر تسکین ہوئی کہ کلکتے میں جس طرح میں رہتا ہوں وہ کوئی معیوب طریقہ نہیں، زیادہ تر لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو۔ ہم دونوں چلے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ گھر کی طرف چلتے ہی بہت سے خیالات میرے دماغ میں چکر کاٹنے لگے۔ سفر میں ہر آدمی محل میں نہیں رہتا۔ بڑے بڑے آدمیوں کو معمولی طور سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میں تو اکیلا ہوں۔ دولت مند لوگوں کو یہاں 3-4 کمروں میں پورے خاندان کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نارائن اسے نہ جانتا ہو۔ دوسرے نارائن کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا جس سے اسے معلوم ہو کہ میری حالت اب پہلے جیسی اچھی نہیں۔ کرائے کا ہی صحیح، لیکن 4 منزلہ عمارت کی تیسری منزل پر میرا کمرہ ہے۔ مکان گندا ہے، لیکن صرف نچلی منزل میں جہاں مزدور لوگ رہتے ہیں۔ اوپر کا حصہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اور میرا کمرہ، وہ بھی برا نہیں، ہوادار ہے، کافی بڑا ہے۔ کرائے کی مسہری، میز اور کرسیاں بھی ہیں۔ اگر 2 مہینے سے کسی چیز کا کرایہ ادا نہیں ہوا تو نارائن کو کیا معلوم؟ مگر پھر بھی میں چپ نہ رہ سکا اور مجھے یہ کہنا پڑا، نارائن، یہاں میرے پاس ویسی شاندار کوٹھی نہیں ہے۔ تم دیکھو تو حیرت میں آ جاؤ گی کہ میں کتنا بے سر و سامان ہوں۔ تم جانتے ہو میں یہاں کاروباری آدمی کی زندگی گزارتا ہوں، بالکل ایک بنیا کی طرح، پرانی ٹھاٹ ختم۔ نارائن نے کہا، بابا کا پیسہ نہیں ہے اب تو اپنی کمائی ہے نا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ نارائن کو میری طرف سے اب تک خوش فہمی ہے۔ میری جیب میں 5 روپے اور کئی آنے پیسے تھے۔ مجھے اطمینان تھا کہ ان سے نارائن کی خاطر کی جا سکتی ہے۔ چائے، کیک اور پان سگریٹ آ سکتا ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں۔ نارائن یہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کوئی لکھپتی نہیں۔ ہم دونوں تیزی کے ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر ہم لوگ اس 4 منزلہ عمارت کے قریب آ گئے جہاں مجھ جیسے بہت سے آدمی کبوتروں کی طرح رہتے تھے۔ دن بھر کڑی محنت کر کے روٹی کماتے ہیں اور رات کو تھوڑی دیر چڑیوں کی طرح شور مچا کے سو رہتے ہیں۔ میں نے نارائن کو مکان دکھایا۔ باہر سے بڑا شاندار اور پر رونق تھا۔ باہری حصے میں ایک حلوائی کی دکان تھی، ایک بنگالی کا ہوٹل تھا اور ایک پان والے کی دکان۔ میری ضرورت کی ساری چیزیں فوراً ہی مل سکتی تھی۔ میں نارائن کو ساتھ لیتا ہوا اندر آیا۔ نچلی منزل میں کچھ مزدور انگیٹھیوں پر اپنا کھانا پکا رہے تھے۔ کوئی گیت گا رہا تھا اور کوئی دوسرے سے اپنے گھر کی باتیں دہرا رہا۔ میں تیزی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نارائن میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی ریمارک نہ کرے۔ میرا خیال صحیح نکلا۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا، ریاض، تم اس مکان میں کس طرح رہتے ہو اور اب تک زندہ کیسے ہو؟ مجھے نارائن سے اسی کی امید تھی۔ وہ دولت مند آدمی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی اسے نہیں بھائے گی۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، نارائن، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، مجھے تو ایسا آرام اور کہیں نہیں مل سکتا۔ وہ بولا، اور یہ ہنگامہ؟ کیا کیا جائے، مگر خلوص اور محبت انہی غریبوں میں ہے۔ نارائن کو لے کر میں اپنے کمرے کے سامنے پہنچا۔ میرے کمرے کے دروازے میں 2 تالے بند تھے۔ ایک تو میں نے خود ہی بند کر رکھا تھا، دوسرا کس نے بند کر دیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ میں گھبرا گیا۔
آخر یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ایک میرے دوست بھی ٹھہرے ہیں، شاید انہوں نے ہی دوسرا تالا لگا رکھا ہے۔ حالانکہ اس تالے کی ایک کنجی میں نے انہیں دے رکھی تھی اور دوسرا تالا انہیں بند کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ نارائن نے معذرت کی اور جانے کی اجازت چاہی۔ وہ ایک دوسرے دوست کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترا اور نارائن کو رخصت کر کے پھر اپنے کمرے کی طرف چلا۔ جیسے ہی میں مکان میں داخل ہوا اور سیڑھی پر پاؤں رکھنا چاہا، مکان کے بوڑھے دربان نے کہا، صاحب آپ کے کمرے میں تالا میں نے بند کیا ہے، مالک کا یہی حکم ہے۔ آپ نے 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا ہے، سیٹھ صاحب بہت رنج تھے۔ میں نے دربان کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس نے پھر کہا، میں تالا اس وقت تک نہیں کھول سکتا جب تک آپ کرایہ نہ ادا کر دیں۔ آخر کرایہ کب تک دیں گے آپ؟ میں مشکل سے کہہ سکا، جلد ہی ادا کر دوں گا۔ اتنے میں 2-3 مزدور آ گئے۔ مجھے بڑی ندامت محسوس ہوئی، جیسے میں نے چوری کی ہو۔ سارے بدن میں ایک قسم کی گرمی پھیل گئی اور میں بات بڑھنے کے ڈر سے کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے باہر چلا آیا۔ سڑک پر وہی بہار تھی، کہیں کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ ہوٹل کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور گھڑ دوڑ کی باتیں کر رہے تھے۔ روپیوں کی باتیں سن کر مجھے تکلیف ہوئی اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ نومبر کا مہینہ تھا اور ہلکی ہلکی سردی پڑنی شروع ہو گئی تھی۔ میں گرم کپڑے بھی پہنے ہوئے نہیں تھا۔ ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ سوچنے لگا اب کیا کرنا چاہیے۔ 3 مہینے کا کرایہ کس طرح ادا ہو؟ میری جیب میں 5 روپے اور چند آنے ہیں، یہی میری کل پونجی ہے اور 3 مہینے کا کرایہ دینا ہے، یعنی 21 روپے۔ آخر آئیں گے کہاں سے؟ سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ تھوڑی دور جا کر ایک اور چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ مجھے تھکن سی محسوس ہونے لگی۔ میں ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل گرم ہو رہا تھا۔ میں نے کھانے کو مانگا، لقمہ حلق سے نیچے نہ اترتا تھا۔ پھنستا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ کھانے میں ذرا بھی مزہ نہ ملا۔ پھر چائے منگائی۔ اتنے میں ایک قداور آدمی رکشے سے اتر کر ہوٹل میں آیا اور چائے مانگی۔ ہوٹل والے نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے سیٹھ؟ ارے یار تو روز ہی ٹوکا کرتا ہے، ارادہ کہاں کا ہوگا، اتنا ہی ہے تو۔ ہوٹل والے نے پھر پوچھا، بس چمپا کے گھر اور کہاں؟ ہاں تو اور کہاں، میرا اور کہاں گھر ہے، دن بھر محنت کی، رات کو اس کے گھر آرام کیا۔ میں نے پیسے دیے اور کچھ سوچے سمجھے بغیر چل پڑا۔ 9 بج چکے تھے۔ خیال آیا کہ رات کس طرح کٹے گی۔ کسی دوست سے روپے قرض لے کر دربان کے حوالے کروں اور بقیہ روپوں کا وعدہ کر لوں، لیکن خیال آتے ہی یہ بھی یقین آ گیا کہ یہ کبھی نہ مانے گا۔ یہ تو پہلے پولیس میں جمعدار تھا، اس کے دل میں رحم کہاں۔ اس کا جھری والا چہرہ اور گھسے ہوئے دانت اور دھسی دھسی آنکھیں یاد آ گئیں۔ یقین ہو گیا کہ وہ کبھی نہ مانے گا، جس طرح بھی ہو، لیکن پورے 21 روپے دینے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایک خوشی ہوئی، اس نے نارائن کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ میری عزت رہ گئی۔ اگر اس کے سامنے کچھ کہہ دیتا تو بڑی بے عزتی ہوتی۔ لیکن پھر خیال ہوا، مگر حیدر کہاں رہے گا؟ وہ غریب میرے ساتھ آ کر ٹھہرا ہے۔ اگر دربان نارائن کے سامنے کہہ دیتا تو یہ مصیبت ہی ختم ہو جاتی۔ وہ فوراً جیب سے روپے نکال کر گن دیتا۔ سوچا کہ نارائن سے چل کر روپے قرض لیے جائیں، مگر وہ کہاں ٹھہرا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اسی قسم کی باتیں سوچتا ہوا کچھ دور اور بھی نکل گیا۔ مسجد سے نماز پڑھ کر لوگ نکل رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ بعض ملاقاتی بھی تھے، باتیں کرنے لگا، لیکن دل رندھا ہوا تھا۔ مسجد سے سیٹھ یعقوب نکلے۔ صاحب سلامت ہوئی۔ چمڑے کے بڑے عادت دار تھے، اپنی عادت کے مطابق بڑے تپاک سے ملے۔ باتیں کرتے ہوئے اپنے مکان تک لے گئے، پھر چائے پلائی، پان کھلایا۔ ان کے کچھ اور ملنے والے بھی تھے، ان سے ملایا۔ دیر تک باتیں ہوتی رہی۔ تپاک سے کہا، آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ بہت دنوں پر ملاقات ہوئی ہے، دل نہیں چاہتا کہ جانے دوں، مگر مجبور ہوں، بہت سے دوست آ گئے ہیں اور سوچ رہا ہوں کہ کہاں کہاں اور کس طرح ان لوگوں کے سونے کا انتظام کروں۔ میرا دل سن سے ہو گیا۔ میں جب کبھی بھی ان سے ملنے آتا تھا تو وہ ٹھہر جانے کی ضد کرتے تھے۔ اس رات کو وہاں باتیں کرتے کرتے جب دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ انہی کے یہاں سو رہوں گا، لیکن سیٹھ یعقوب کے ایک جملے نے مجھے پھر بدحواس کر دیا۔ سچ بات یہ ہے کہ کلکتے میں 4 وقت کھانا کھلا دینا آسان ہے، مگر ایک وقت ٹھہرنے کی جگہ دینا مشکل ہے۔ ایک دل چاہا کہ سیٹھ صاحب سے سارا حال کہہ دوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر رہ گیا۔ 10 بج گئے تو ان سے رخصت ہوا۔
اب پھر میں بازار میں تھا۔ بازار میں وہی رونق تھی۔ صرف میں اداس تھا یا اگر دوسرے ہوں بھی تو میں انہیں جانتا نہ تھا۔ میں سر جھکائے فٹ پاتھ پر جا رہا تھا، سوچ رہا تھا آج کہاں سونے کی جگہ مل سکتی ہے، یہ ناگہانی مصیبت کیسے ٹلے۔ لیکن سارے کلکتے میں میرے لیے پناہ کی کوئی جگہ نظر نہ آتی تھی، اور میرا دماغ ایسی جگہ ڈھونڈ نکالنے کی فکر میں ہر ملاقاتی کے گھر کا چکر کاٹ رہا تھا، لیکن آخر میں دل کہتا تھا کہ وہاں جانا مناسب نہیں۔ اسی طرح کی باتیں سوچتا ہوا میں ایک پارک کے قریب پہنچا۔ سارا بدن تھکا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بے سمجھے بوجھے پارک میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں ہلکی ہلکی سردی محسوس ہونے لگی، شبنم برابر گر رہی تھی۔ پاس ہی ایک دوسرے بینچ پر ایک بنگالی نوجوان بیٹھا تھا، سر کے بال پاگلوں کی طرح بکھرے ہوئے۔ وہ بینچ بجلی کی روشنی سے بالکل ہی قریب تھا۔ اس روشنی میں وہ ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہا تھا، اور اس انداز سے جیسے وہ ختم کر کے اٹھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن بنگالی نوجوان کی طرف سے میرا خیال فوراً ہی ہٹ گیا۔ میں پھر رات کے وقت ٹھہرنے کی فکر میں لگا رہا۔ اب مجھے ہلکی ہلکی سی نیند بھی آنے لگی تھی۔ سخت فکر ہوئی۔ پارک میں اکا دکا آدمی باقی رہ گئے تھے۔ میں بینچ پر لیٹ گیا۔ دل چاہا کہ کوئی درد بھرا گیت گاؤں اور خوب جی کھول کر روؤں، مگر نہ گا سکا، نہ رو سکا۔ پارک کے چاروں طرف سڑک کے بعد عالیشان مکانات تھے۔ میں نے حسرت بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور دل میں ایک ہوک اٹھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کی رات پارک ہی میں کاٹ دوں گا۔ میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ پارک کے پہرے دار نے آ کر مجھے اٹھایا اور کہا، بابو صاحب یہاں سونے کا حکم نہیں ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور بولا، میں سو نہیں رہا ہوں، اب جائیے گھر، 11 بج رہے ہیں، اب پارک کے دروازے بند کروں گا۔ میں نے بڑے تالاب کو دیکھا جو پارک کے بیچوں بیچ میں تھا۔ اس کے پانی پر آس پاس کے مکانات میں جلنے والے بجلی کے قمقموں کا عکس کھل رہا تھا۔ میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ اب کہاں جاؤں؟ 11 بج رہے ہیں، اس وقت کون جگہ دے گا؟ آخر ایک دوست یاد آ گیا، صفدر۔ لیکن صفدر اس جگہ سے 5 میل کی دوری پر رہتا تھا۔ سوچنے لگا کیسے جاؤں؟ جانے کے لیے کوئی سواری بھی نہ تھی، اور ٹہلتے ہوئے پہنچ جانا سخت مشکل تھا۔ معلوم ہوا جیسے کسی نے امید کے چراغ کو پھونک کر بجھا دیا۔ میرے سارے بدن میں گرمی پھیل گئی، یکایک وحشت کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ دل چاہا کہ اس تالاب میں کود کر جان دے دوں، کہ اس قسم کی لاؤبالی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ میں پارک سے سوچتا ہوا نکلا، آخر یہ زندگی کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھتا ہوں، معمولی سا ناشتہ کر کے کام کی تلاش میں نکلتا ہوں، جہاں جو کچھ مل گیا کھا لیا۔ کبھی دوستوں کے چائے پر ہی سارا دن کٹ گیا۔ قرض پر ساری امید ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ اور نہ کھانے کا۔ اب اس وقت کہاں جاؤں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میرا کون سا ایسا ہمدرد بیٹھا ہے جو اس وقت پناہ دے گا؟ میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ جتنا زیادہ سوچتا تھا کہ کہاں رات کو پناہ لی جائے گی، دماغ اتنا ہی زیادہ الجھتا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی درخت کے نیچے فٹ پاتھ پر پڑ رہا ہوں۔ سڑک کے کنارے پر درخت کو دیکھتا جاتا تھا کہ کوئی مناسب درخت مل جائے جس کے پیچھے چھپ کر زمین پر لیٹ سکوں، لیکن کوئی ایسا درخت بھی نظر نہ آتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا میں میرے لیے پناہ کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ یکایک ایک بازاری نوجوان بیچ سڑک سے گاتا ہوا گزرا، کوٹھے پر جو نظر گئی، دل پر چھری چل گئی، باقی البیلی پتریا کرے ہے انتظار۔ یکایک معلوم ہوا جیسے ساری مشکلات حل ہو گئیں۔ بس آج کی رات پتریا کے گھر، بہت سے لوگ یہاں جاتے ہیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جھن سے آواز ہوئی۔ سوچا آج کی رات تو مزے سے کٹ جائے، کل دیکھا جائے گا۔ میں سیدھا اس محلے میں چلا گیا جہاں پتریا لوگوں کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ وہ رات مجھے آج تک یاد ہے۔